بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ انہیں مرنے والوں کی گردنوں کی ہڈیاں ٹوٹنے کے علاوہ موت کا کوئی اور سبب معلوم نہیں ہو سکا تھا۔ انہوں نے اپنی رپورٹ مقامی حکام کو دیتے ہوئے یہ پاک لگا دی تھی کہ وہ اپنی حتمی رپورٹ دونوں لاشوں کے امریکہ میں مزید معائنے کے بعد جاری کریں گے۔ تیسری خبر میں براہ راست میرا نام ملوث تھا کیا ڈینی پاکستان میں ہے، یہ سرخی جما کر امریکی سفارتی ذرائع کے حوالے سے شکایت کی گئی تھی کہ میں نے فون پر ان کے ایک اہم سفارتی افسر کو سنگین دھمکیاں دی تھی۔ جان اسمتھ کا نام ظاہر کیے بغیر انہوں نے دفتر خارجہ سے شکایت کی تھی کہ ان کا ایک مطلوبہ اور مفرور مجرم مزے سے پاکستان میں عیش کر رہا تھا اور پاکستانی حکام اسے پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرنے کے بجائے اس کی طرف سے مکمل چشم پوشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ خبر کے ساتھ اخبار نے اپنے ریکارڈ کے حوالے سے میرا تعارف شائع کرتے ہوئے اس انعام کا بھی ذکر کیا تھا جو امریکیوں نے میری گرفتاری میں مدد دینے والوں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ویرا کا ذکر ناگزیر تھا۔ اخبار والوں کے لیے وہ اس نقطہ نظر سے اہم تھی کہ وہ ایک خوب روح اور نوجوان امریکی لڑکی تھی جو اپنے ہم وطنوں سے بغاوت کر کے پوری طرح میرا ساتھ دیتی چلی آ رہی تھی اور امریکی حکام اس تک پہنچنے میں بری طرح ناکام تھے۔ ان میں سے کوئی خبر میرے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ امریکی سفارتکار ہر طرف سے ہزیمت اٹھانے کے بعد میرے ٹیلی فون کی شکایت جیسے چھچورے حربے پر اتر آئے تھے۔ اخبار میں خبر ضرور آ گئی تھی مگر وہ سفارتی حلقوں میں ان کی اپنی تضحیق کے مترادف تھی۔ چوتھی خبر کا تعلق امریکیوں سے نہیں تھا، بھارتیوں سے تھا۔ ان کا معاملہ امریکیوں سے مختلف نہیں تھا۔ کرشن کمار کے راز سے تعلق کے بارے میں اس کا اعتراف ہمارے سامنے تھا۔ وہ اپنی تنظیم کا ایک مایا ناز کمانڈو تھا۔ وہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھا، اس لیے اس کے قتل پر بھارتی کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کر سکے تھے، مگر بھارتی اخبارات نے اس کی بڑی بڑی تصویریں چھاپ کر اس کی ذات کو پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ شفاقانہ مظالم کا موضوع بنا لیا تھا۔ کراچی جیسے تعلیم یافتہ شہر میں ایک ہندو شہری کے بے رحمانہ قتل کی اس کہانی میں کرشن کمار کی شہری حیثیت اور خراب شہرت کا ذکر گول کر دیا گیا تھا۔ ناشتہ ختم کرتے ہوئے میں نے اخبار ایک طرف ڈال دیا اور میز چھوڑ دی۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ ویرا نے مجھے دیکھتے ہوئے سوال داغ دیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں میری منتظر تھی۔ فی الحال کوئی نیا کام سامنے نہیں ہے، اس لیے آرام کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ میں نے صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، تم کہو تو شام کو ماروتی سے ایک اور ملاقات کی جا سکتی ہے۔ تم اس سے ہری چاند کی تعزیت کے سوا کوئی اور بات نہیں کر سکو گے۔ ٹھیک ہے، پھر آرام ہی زیادہ مناسب رہے گا۔ ابھی تک ہمارا یہ ٹھکانہ امریکیوں کی نظروں سے بچا ہوا ہے۔ میں انل بسواس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، ویرا نے تنک کر کہا۔ اس کے لیے تم نے کیا سوچا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بھارت میں اس جیسے ہزاروں دشمن موجود ہیں، تم کس کس کا پیچھا کرو گی؟ ویرا کی بات درست ہے، سلطان شاہ نے اس کی حمایت کی۔ ایک نام سامنے آیا ہے تو ہمیں ہر پہلو سے اس پر غور کر لینا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کے برعکس انل بسواس یہاں کام کرنے والوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ میں سنبھل کر اپنی نشست میں سیدھا ہو گیا۔ میرے ذہن میں جلال کے الفاظ گونج اٹھے تھے۔ اس نے مجھے اپنے آدمیوں کے درپردہ تعاون کا یقین دلاتے ہوئے بھارتی سرزمین پر کچھ جارحانہ کارروائیاں کر گزرنے کا مشورہ دیا تھا۔ کیا بات ہے، آج تم نے کافی مدت کے بعد ویرا کی ایک بات کی حمایت کی ہے۔ غزالہ نے سلطان شاہ پر چوٹ کی۔ بس میں نے ان دونوں میں شروع ہونے والی کسی متوقع بحث کو وہیں ختم کر کے ویرا سے پوچھا، کیا تم مجھے نئی دہلی میں انل بسواس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کا مشورہ دے رہی ہو؟ تم کچھ کر گزرنے پر آمادہ ہو تو تمہیں ماروتی سے ایک مرتبہ پھر مل بیٹھنے کا موقع مل سکتا ہے۔ معنی خیز باتیں کرنے کی بجائے سیدھی طرح بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ شاید رات کو تم نے غزالہ سے ذکر کیا تھا کہ انل بسواس کا فون نمبر روی سے مل سکتا ہے۔ صرف فون نمبر سے کیا ہوگا، اگر وہ واقعی کوئی اہم افسر ہے تو جلال بھی اس کا نمبر دے سکتا ہے۔ جلال آپ کو بار بار اپنی مجبوریوں سے آگاہ کرتا رہا ہے۔ اس بار غزالہ نے زبان کھولی تھی۔ وہ از خود کسی
کام میں دلچسپی لیتا ہے تو اور بات ہے، آپ کو اپنے طور پر اس سے زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ صرف امریکیوں کے بارے میں محتاط ہے، ان سے دور رہنا چاہتا ہے۔ بھارتی ایجنٹوں کے خلاف خود اس نے مجھے کوئی جارحانہ منصوبہ بنانے کی پیشکش کی تھی۔ اسے یہ جان کر خوشی ہوگی کہ میں اس کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ ویسے تو تم بخشی سے بھی ابتدا کر سکتے ہو، تمہاری پاس بس آج کا دن ہے، کل تک ہری چند کی لاش کی گتھی سلجھ جائے گی اور تم اس کا نام استعمال کر کے بخشی سے کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ اس پیشے میں ڈرپوک نظر آنے والے بھی اندر سے بہت کایاں اور تیز ہوتے ہیں، وہ دوبارہ اتنی آسانی سے تمہارے کسی جال میں نہیں پھنسے گا۔ اس موقع سے آج ہی فائدہ اٹھا لو۔ میں نے وہ فیصلہ رات کو ہی کر لیا تھا، مگر اپنی کاہلی کی وجہ سے اسے صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ جب ویرا نے بھی وہی تجویز دہرائی تو میں نے اس پر اسی وقت عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ ہمارے سامنے بات کر لو، کوئی تم سے ریسیور نہیں چھینے گا۔ ویرا نے مجھ پر طنز کیا۔ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ویسے میں CSD دیکھ کر واپس یہیں آ رہا ہوں۔ CSD آف تھی، میں نے اس کا سوئچ آن کیا اور ڈرائنگ روم میں لوٹ آیا۔ وہ دفتری اوقات تھے۔ میرا خیال تھا کہ میجر بخشی نے ایک آدھ روز میں ہی کرشن کمار کی لاش کی ہیبت سے نجات حاصل کر لی ہوگی اور دفتر جانا شروع کر دیا ہوگا۔ میں نے اس کے دفتر کا ڈائریکٹ نمبر ملایا۔ دوسری گھنٹی بجنے پر اس نے خود ہی ریسیور اٹھایا تھا۔ پچھلی بار میں نے اس سے تلخ بلکہ جارحانہ لب و لہجے میں بات شروع کی تھی۔ بعد میں اس کے ازالے کے لیے معافی مانگنے کی نوبت آ گئی تھی۔ میں نے اس کی آواز سنتے ہی ادب و احترام سے کہا، بخشی جی، میں ہری چند بول رہا ہوں۔ 2 روز سے تم کہاں تھے؟ میں تمہاری کال کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آواز سے خفگی مترشح تھی۔ بس جب موت سائے کی طرح آدمی کے پیچھے لگی ہوئی ہو تو وقت اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ وہ چاہتا کچھ ہے، ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کرشن کمار کے بعد انہوں نے مجھے ہر قیمت پر پکڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ یہ زمین مجھ پر ہر لمحے تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں رہ کر میں خلجان کا مریض ہو جاؤں گا۔ تم اس روز بھی بہت گھبرائے ہوئے تھے، خود کو مار لینے کی باتیں کر رہے تھے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم کچھ دن کے لیے سرحد پار نکل جاؤ۔ ہفتہ 10 دن اپنے دیش میں رہو گے تو تمہارے دل سے سارا ڈر اور خوف نکل جائے گا۔ اس وقت تک تمہاری تلاش کا قصہ بھی دب جائے گا۔ تم خاموشی سے لوٹ آنا، میں تمہیں بتا دوں گا کہ کرشن کی جگہ کون آیا ہے۔ میں اپنی پناہ گاہ سے نکلتے ہوئے ڈر رہا ہوں، تم مجھے سرحد پار نکل جانے کا مشورہ دے رہے ہو۔ سنا ہے کہ نیا چور والا فوجی کیمپ پکڑنے کے بعد انہوں نے سرحدوں پر بھی سخت نگرانی شروع کر دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سرحد پر ہی ان کی چلائی ہوئی کوئی گولی مجھے چاٹ لے۔ کرشن کمار آج ہم میں نہیں ہے، لیکن اس کے آدمی حیدرآباد سے کھوکھرا پار تک میں موجود ہیں۔ ایک گہرے سانس کے بعد بخشی کی آواز آئی، تم اس کے کیسے ساتھی ہو کہ ان میں سے کسی کو نہیں جانتے؟ وہ تمہیں مخمل میں رکھے ہوئے نگینے کی طرح اس پار پہنچا سکتے ہیں۔ میں ان آدمیوں کو بھی جانتا ہوں اور یہ سب باتیں بھی مجھے معلوم ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں ان تک کیسے پہنچوں؟ میری طرف سے بے بسی کا وہ اظہار اسے زچ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے جواب دیا، جب تک تم اپنے لیے ہاتھ پیر نہیں مارو گے کوئی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہیں اپنے کندھے یا گاڑی پر لاد کر کہیں پہنچا دوں گا۔ کرشن کمار نے مجھے 2 نمبر تمہارے گھر اور دفتر کے دیے تھے، تیسرا نمبر کسی انل بسواس کا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ ان کی چٹکی بجاتے میں میرا ہر مسئلہ حل کر دے گا۔ میں نے سادہ اور سپاٹ لہجے میں کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر اس وقت کرشن کمار نشے میں ہوگا؟ بخشی کی آواز میں حیرت اور بے یقینی عود کر آئی۔ تمہیں معلوم ہے کہ انل کون ہے اور تم کتنی بے تکلفی سے اس کا نام لے رہے ہو؟ وہ مجھ سے بہت بڑا افسر ہے۔ کرشن کہتا تھا کہ بڑا وہ ہے جو بڑے کام کر کے دکھائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انل بابو کوئی بڑے افسر ہیں۔ افسری عقل اور تعلیم سے ملتی ہے۔ میری وضاحت پر وہ شاید قدرے تیش میں آ گیا، ورنہ ہم سے کہیں زیادہ محنت کا کام تو وہ مزدور کرتے ہیں جو تپتی ہوئی دھوپ میں صبح سے شام تک زمین کھودتے ہیں اور مشکل سے چند روپے کماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے لیے دعا کرنا، میں آج رات یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کرشن نے تم کو انل کا کیا نمبر دیا تھا؟ انل اور اس کے فون نمبر والی بات ہتھوڑے کی طرح اس کے دماغ پر لگی تھی۔ مجھے نمبر بتاؤ۔ مشکل یہ ہے کہ اس کا نمبر گھر پر رہ گیا ہے، وہاں پولیس میری طاق میں بیٹھی ہوگی۔ کرشن کا دیا ہوا اتنا
अहम फोन नंबर तुम इतनी गैर जिम्मेदारी से घर छोड़ आए। इस बार बख्शी बकायदा गुर्राया था। स्पीकर फोन पर इसकी गुर्राहट सुनकर वीरा और सुल्तान शाह के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट तैर गई। जानबूझकर नहीं छोड़ा, घबराहट में घर भूल आया। मैंने सुल्तान शाह को आंख मारकर मासूमियत से कहा, बस आज यहाँ से निकल ही जाना। समझ में नहीं आता कि कृष्ण तुम जैसे सादा लोग आदमी से क्या काम ले रहा था। क्लिक की आवाज के साथ दूसरी तरफ से लाइन बंद कर दी गई। मैंने भी स्पीकर फोन बंद कर दिया। वीरा ने एक जोरदार कहकहा लगाया। डैनी और सादा लोग आदमी कैसी अजीब बात कह रहा था बख्शी बेचारा। आपने बहुत खूबसूरती से अनिल बसवास का जिक्र निकाला। गजाला बोली, इसे जरा भी शुबा नहीं हुआ। दरअसल डैनी को झूठ से झूठ मिलाने की इतनी पुख्ता आदत हो गई है कि इसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। वीरा ने गजाला की तारीफ सुनकर खराबी का एक पहलू निकाल लिया। ये खूबी या खराबी खुदादाद होती है। रवानी से झूठ को निभाते चले जाना हर एक के बस से बाहर होता है। हैरेस से इसका नाम निकल गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मगर ये तस्दीक हो गई कि हरिचंद ने झूठ नहीं बोला था। अनिल बसवास वाकई नई दिल्ली में कोई अहम अफसर है। बख्शी एहतराम से इसका नाम ले रहा था। मैंने तुमसे बिला वजह तुम्हारा प्रोग्राम नहीं पूछा था। वीरा ने संजीदगी से कहा, ये खासी पुख्ता उम्र का आदमी होगा। ये FBI से तरबियत लेने अमेरिका गया तो इसके अमेरिकी अफसर इतने मुतासर हुए कि इसे व्हाइट हाउस के सिक्योरिटी चीफ का अजाजी नायब मुकर्रर कर दिया। ये एजाज अब तक बहुत कम लोगों को मिला है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में इसी का दिमाग कार फरमा है। तुमने इसे रास्ते से हटा दिया तो बरसों के लिए सुकून हो जाएगा। गनीमत है कि अनिल बसवास से तुम्हारा कोई जाती किस्सा वाबस्ता नहीं है। सुल्तान शाह ने इसकी बात मुकम्मल हो जाने पर कहा, वरना तुम हर नाम के साथ कोई ना कोई कहानी जरूर सुनाती हो जिसमें तुम्हारी खूबसूरती का किस्सा लाजमी शामिल होता है। तुम इडियट हो। वीरा हंसते हुए बोली, मगरब की मखलूत पार्टियों में यही सब होता है। सब दिल खोल कर शराब पीते और पराई औरतों के साथ नाचते हैं। इन्हें ये फिक्र नहीं होती कि इनकी बीवी या बेटी कहाँ और किसकी बाहों में नाच रही है। ऐसी आजादी से सिर्फ और सिर्फ स्कैंडल जन्म लेते हैं। अंदर के किस्से लोग अंदर ही भूल जाते हैं। बहुत कम कहानियां बाहर आती हैं और बाहर आने वाली हर कहानी में तुम कहीं ना कहीं मौजूद होती हो। सुल्तान शाह ने टुकड़ा लगाया, मैं तुम्हें आप बीतियां सुनाती हूँ जिनमें मेरी मौजूदगी जरूरी होती है। दूसरों में कीड़े नहीं निकालती। हालांकि कीड़े महज कीड़े होते हैं, वो जहाँ भी नजर आए इन्हें निकाल देना चाहिए। सुल्तान शाह ने बुजुर्गाना लहजे में कहा, अच्छा अब तुम जाओ यहाँ से। वीरा ने इसे सोफे से धकेल दिया। कमरे में जाकर अपने पोशीदा कपड़े निकालो। सुल्तान शाह डटाई से फिर सोफे पर जाम गया। गजाला हंसती हुई चली गई। इसे अंदाजा था कि इन दोनों का ऐसा जारहाना मजाक आम तौर पर किसी एक फ्री की बदकलामी पर खत्म होता था। मैं भी बाथरूम का उजर करके वहां से टल गया। करके इस पुरसुकून गोशे में मुकम्मल तन्हाई के चंद मिनट गुजार कर मैं वापस लौटा तो वीरा सुल्तान शाह से छुटकारा हासिल करके अकेली ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी। अपनी तन्हाई का एहसास दूर करने के लिए इसने टेलीविजन खोल लिया था। मुझे देखकर वो मुसरत अमेज लहजे में बोली, मैंने फोन करके अव्वल खान को बुला लिया है। इस वक्त इसे बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने इसे घूर कर पूछा। कोरम पूरा नहीं था इसलिए बुला लिया। वो भी शायद फारग बैठा हुआ था, फौरन रजामंद हो गया। इसके सामने कोई बदमजगी पैदा न करना। वो बुर्दबार आदमी है, तुम्हारी शौकियां पसंद नहीं करता। मुझे समझाने की कोशिश न करो। मेरी सारी उम्र मर्दों में ही गुजरी है। मैं इसका टाइप खूब समझती हूँ। वो मुंह बना के बोली, मर्द को हर शौक औरत अच्छी लगती है। कुछ अपनी खुशी का बरमला इजहार करते हैं, कुछ के मन ही मन में लड्डू फूटते हैं मगर वो इसका इजहार नहीं करते। तीसरी और बदतरीन किस्म वो होती है जो अपनी पसंद को छुपाकर सिर्फ बरम रखने के लिए नाक मुंह चढ़ाते हैं। तुम्हें 3 इकसाम का तजर्बा हुआ है। अव्वल खान मर्दों की चौथी किस्म से तल्लक रखता है। गलत ऐसी किसी किस्म का सिरे से वजूद नहीं है। ये सब तीसरी किस्म के मर्द होते हैं। वैसे तुम्हें ये इल्म नहीं कि अव्वल खान ने आज तक मेरी किसी हरकत पर नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया। वो मेरा साथ देता है या फिर खामोश रहता है। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। वीरा से बहस बेसूद थी। वो हर बात को इसकी इंतहा तक पहुंचाने की आदी थी। वैसे भी इसका ये दावा दुरुस्त था कि अव्वल खान ने कभी इस पर खुलकर तनकीद नहीं की थी। मेरी दानिश्त में इसका इकलौता सबब ये था कि वो अमेरिकी नजाद होने के बावजूद पाकिस्तान से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती थी कि बहुत से पाकिस्तानी इसे हुब्बे वतन का सबक सीख सकते
دیتے تھے۔ ہماری نئی قیامگاہ اس اعتبار سے اچھی تھی کہ وہاں سے اسٹیشن 4 کا فاصلہ بہت کم تھا۔ اول خان تھوڑی ہی دیر میں آ پہنچا۔ ہاں تو کیا پروگرام طے کیا ہے تم لوگوں نے؟ اس نے الیک سلیک کے بعد پوچھا۔ سلطان شاہ نے اس کے لیے پھاٹک اور دروازہ کھولا تھا۔ غزالہ بھی اس کا بلند آہنگ سلام سن کر آ گئی تھی۔ ہم تینوں نے اول خان کے سوال پر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تینوں کے چہرے سپاٹ تھے مگر ویرا کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ ابھی کوئی پروگرام طے نہیں ہوا، یہ صرف تجویز تھی۔ میری ویرا نے لب کشائی کی اور مجھے فکر لاحق ہو گئی، نہ جانے وہ اول خان سے کیا کہہ بیٹھی تھی۔ یہ صرف تجویز تھی تو اس پر بعد میں بات ہوگی، فی الحال میرے پاس ایک بری خبر ہے۔ اول خان اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ سب کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ اول خان روشن ٹیلی ویژن اسکرین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، شاید ابھی تک باقاعدہ خبر جاری نہیں کی گئی مگر اب سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے اسلام آباد کی ایک بازار میں طاقتور بم کا دھماکہ ہوا ہے جس میں 3 شہری شہید اور 7 زخمی ہو گئے۔ وہ تقریباً سب ہی کا رد عمل یکساں اور صدمے سے بھرپور تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں یہ خبر کب ملی؟ یہاں آتے آتے اطلاع ملی تھی۔ ابتدائی خبر یہ ہے کہ بم غیر ملکی ساخت کا تھا جسے ریموٹ کنٹرول سے اڑایا گیا ہے۔ یہ جمی اور ڈیوڈ کی موت کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے، ویرا سوچتے ہوئے بڑبڑائی۔ ہر بات کو ایک دوسرے میں گڈ مڈ مت کرو، وہ لوگ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتے، سلطان شاہ نے کہا۔ اسلام آباد میں حفاظتی انتظامات بہت سخت ہیں، مشتبہ بھارتیوں کی نقل و حرکت کی ہر لمحے نگرانی کی جاتی ہے۔ اول خان بتانے لگا، اس واقعے میں ان کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، یہ حرکت کسی امریکی ایجنٹ کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں امریکیوں سے اچھی طرح واقف ہوں، ویرا نفرت امیز لہجے میں بولی۔ یہ بہت انا پرست اور منتقم مزاج ہوتے ہیں، اپنی تسکین کے لیے یہ اس سے بڑا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے حکومت کے لیے ایک پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت نے ان کا کیا بگاڑا ہے جو امریکی اس کے لیے مسائل پیدا کریں گے؟ سلطان شاہ نے پوچھا۔ پاکستان کی سرزمین پر جو کچھ ہوتا ہے اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر آتی ہے۔ تم اس مراسلے کا متن بول رہے ہو جو جلال نے ڈینی کو سنایا تھا، اس کا زہریلا متن بہت شر انگیز تھا۔ مراسلے کے بعد یہ بم دھماکہ بہت دور رس نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ امریکیوں کے موڈ کا اندازہ لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ پرسوں انہوں نے مائکرو سینٹر کو 2 دھماکوں سے ملبے کا ڈھیر میں تبدیل کر دیا تھا۔ میں نے ان کو یاد دلایا، اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنے آدمیوں کی موت کا بدلہ دہشت گردی کے ذریعے لے رہے ہیں تو سب کڑیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ حرکت کسی امریکی ایجنٹ کی ہی ہو سکتی ہے۔ ابھی اتنے یقین سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، بس امکانات کو نظر میں رکھنا ہوگا ورنہ ایسے واقعات کا اعادہ بھی ہو سکتا ہے، اول خان نے کہا۔ اس بارے میں صحیح رپورٹ جلال سے مل سکتی ہے، غزالہ نے ہمیں یاد دلایا۔ میں کوشش کر چکا ہوں، وہ غائب ہے اس وقت۔ سب سے زیادہ دباؤ اسی کے محکمے پر ہوگا کیونکہ اسلام آباد کی سیکیورٹی کی بعض ذمہ داریاں براہ راست ان کے سپرد ہیں۔ اسلام آباد میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کوئی اہم افسر اپنے دفتر میں نہیں ہے۔ ان کے رویے میں یہ شفاقانہ سختی بوب رافیل کے واقعے کے بعد آئی ہے۔ ویرا کی نیلی آنکھیں گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ ان کے صدر نے اپنے وقار کو داؤ پر لگا کر اسے رہا تو کرا لیا، لیکن امریکی اپنی اس تذلیل کو ابھی تک فراموش نہیں کر سکے۔ جب یہاں کوئی نیا واقعہ رونما ہوتا ہے، ان کا پرانا زخم پھر ہرا ہو جاتا ہے اور وہ کسی بدتر کارروائی پر تل جاتے ہیں۔ اگر بھارتیوں کو بالکل الگ کر دیا جاتا ہے تو اس کے سوا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ میں نے کہا، میرا ذہن اس امکان کی تصدیق یا تردید حاصل کرنے کے طریقوں میں الجھ گیا تھا۔ ایک بات اس قدر واضح ہو کر سامنے آ رہی تھی تو اس پر کام کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ دھماکہ انہوں نے کرایا ہے تو اس کا بہترین جواب یہ ہوگا کہ اگلا دھماکہ ان کے سفارتی عملے کی دفتر سے روانگی کے وقت ہوتا کہ انہیں بھی دال آٹے کا بھاؤ معلوم ہو سکے۔ سلطان شاہ نے غصیلے لہجے میں اپنی رائے دی۔ ایسے معاملات بہت نازک اور پیچیدہ ہوتے ہیں، اول خان نے تحمل سے اسے سمجھایا۔ ایک فریق دیوانگی پر تل جائے تو دوسرے کو درگزر سے کام لینا پڑتا ہے۔ دونوں ایک سطح پر آ جائیں تو معاملات بہت تیزی سے کنٹرول سے باہر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے کہ صرف ہم درگزر سے کام لیتے رہیں؟ سلطان شاہ نے تلخی سے پوچھا۔ وہ دیوانگی کا مظاہرہ کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں برداشت سے کام لینا ہوگا۔ اس کا مزہ کسی اور
और वक्त चखाया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बॉब रफील के पकड़े जाने पर इन्होंने चालाकी से काम लेकर इसे छुड़ा लिया और अब हमें इस जसारत का मजा चखा रहे हैं। वीरा ने जहरीली हंसी के साथ दखल अंदाजी की। ये हमारी मजबूरी है। मैं जरा सी देर के लिए खामोशी चाहता हूँ। मैंने फोन का रिसीवर उठाकर कहा, इसे फोन कर रहे हो? अव्वल खान ने अपनी पुरतशवीश नजरें मेरे चेहरे पर गाड़ कर पूछा। जान असमित से बात करूंगा, वो बड़बोला है। जरा सी देर में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोच लो कहीं ये राब्ता उल्टा गले न पड़ जाए। इसने मोहतात लहजे में कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं काफी देर से इसी बारे में मगज जनी कर रहा था। वो इतने पागल नहीं हो सकते कि मेरी दूसरी कॉल के जवाब में कोई दूसरा धमाका करने का अहमकाना फैसला कर लें। सब खामोश हो गए क्योंकि इस वक्त हमारे पास कोई मुतबादल राह नहीं थी। मेरे पास बख्शी की तरह ओब्रायन डी हंट के दिए हुए दोनों नंबर मौजूद थे। मुझे उम्मीद थी कि अगर ओबी का घर जान के इस्तेमाल में था तो इसका दफ्तर भी इसी के तसर्रुफ में होगा। मैंने नंबर मिलाया, घंटी बजी और फिर मैंने बोलने वाले की आवाज पहचान ली। जान, मैं डैनी बोल रहा हूँ, मैंने सर्द और ठहरी हुई आवाज में कहा। रिसीवर में इसका गन गर्ज वाला कहका गूंजा। क्या बात है, इस वक्त तुम्हारी आवाज बहुत नडाल है। मैं दूसरों के जख्म अपने जिस्म और सीने पर महसूस करता हूँ, मैंने इसी लहजे में कहा। आज तुम किस किस के जख्मों की कसक महसूस कर रहे हो? जान का लहजा एहतजाइया हो गया। बस इन तीनों की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारा निशाना बने हैं। वो सब मुकाबले से बाहर के आदमी थे मगर इन्हें किसी इम्तियाज के बगैर बेरहमी से निशाना बना दिया गया। इनका कसूर क्या था? वो क्यों मार दिए गए? अगर तुम जिमी और डेविड के कसूर बता दो तो मैं ही इन तीनों की गलतियां मालूम करने की कोशिश करूंगा। मैं तुम्हें बता चुका हूं कि इस मामले में मेरे साथ बिल्कुल साफ थे। अब तुम्हारे माहिरों की रिपोर्ट भी आ गई है। वो हादसे में गर्दनें टूटने की कहानी सुना रही है। क्या तुम लोगों को अपने आदमियों की लिखी हुई बातों पर भी एतबार नहीं है? ये कहीं नहीं लिखा कि गर्दनें हादसे में टूटी हैं। इन्हें गर्दनें तोड़कर भी कार समेत फेंका जा सकता था। और हाँ, सुन लो कि तुम्हारी तरह मेरे हाथ भी बिल्कुल साफ हैं। मैं कराची में हूँ, आदमी न जाने कहाँ मारे गए हैं। इसने बराह रास्त किसी बात का इकरार नहीं किया था, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में इसने मुझे जता दिया था कि बम का धमाका जिमी और डेविड के कत्ल के बदले में किया गया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।